السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں وہ ترقی کا دور ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ترقی کے اس شور میں انسانیت کی آواز دب چکی ہے۔ ہم انسان تو رہ گئے مگر شاید انسانیت ہم سے چھن گئی ہے۔ اسی درد کو محسوس کرتے ہوئے میں ایک نہایت اہم اور بامقصد سیریز شروع کرنے جا رہا ہوں جس کا عنوان ہے انسانیت کیا ہوتی ہے، قرآن، حدیث اور سیرت کی روشنی میں۔ یہ سیریز 5 قسطوں پر مشتمل ہوگی اور ہر قسط میں ہم ایک بنیادی انسانی صفت کو قرآن، حدیث، سیرت اور آج کے دور کے آئینے میں دیکھیں گے۔ پہلی قسط، انسان کو انسان کیوں کہا گیا؟ الحمدللہ وقفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ سامعین کرام، آج ہم ایک نہایت گہرے، بامانہ اور سوچ جگا دینے والے سوال پر بات کریں گے کہ انسان کو انسان کیوں کہا گیا۔ یہ صرف ایک لغوی سوال نہیں بلکہ ایک فکری، روحانی اور مقصدی سوال ہے۔ انسان کی پہچان، عزت، مقام اور ذمہ داری سب اسی ایک نقطے سے جڑی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں 3 زیتون، طور سینا اور اس امن والے شہر کی قسم کھا کر انسان کی تخلیقی عظمت بیان فرمائی تاکہ ہم اپنی حقیقت کو پہچانیں۔ کیا فرمایا؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ یقیناً ہم نے انسان کو بہترین صورت پر پیدا کیا۔ انسان کو جسمانی ساخت، ذہنی صلاحیت اور روحانی وجاہت کے لحاظ سے سب مخلوق پر فضیلت دی گئی۔ انسان کو احسن تقویم یعنی بہترین سانچے میں بنایا گیا، نہ صرف ظاہری شکل و صورت بلکہ عقل، شعور، ارادہ اور اخلاقی اختیار بھی عطا کیا۔ اسلام نے انسان کو ایک عزت والا مقام دیا، چاہے وہ امیر ہو یا غریب، عربی ہو یا عجمی، انسان ہونے کی بنیاد پر اسے عزت دی گئی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: کلکم من آدم و آدم من تراب، لا فضل لعربی علی اعجمی ولا لأعجمی علی عربی ولا لأحمر علی اسود ولا اسود علی احمر الا بالتقوی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنائے گئے۔ کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر، نہ کسی گورے کو کالے پر اور نہ کالے کو گورے پر کوئی فضیلت ہے مگر تقوی کے ساتھ۔ انسان کی اصل بنیاد نسل، رنگ، زبان یا قوم نہیں بلکہ تقوی، اللہ کا خوف اور اطاعت ہے۔ اسلام نے انسانیت کو عزت، مساوات اور عدل کی بنیاد بنایا۔ اگر انسان تقوی سے خالی ہو جائے تو وہ اپنی اصل کھو بیٹھتا ہے۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مثالیں۔ فتح مکہ کے موقع پر جب قریش کے بڑے بڑے سردار جھکے کھڑے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جیسے سابقی غلام کو کعبہ کی چھت پر آزاد دینے کا حکم دیا۔ اس عمل نے اعلان کر دیا کہ انسان کی عزت رنگ و نسل سے نہیں بلکہ ایمان، عمل اور قربانی سے ہے۔ انسان کا لفظ انس سے نکلا ہے جس کے معنی ہے محبت، قربت، انس، تعلق۔ انسان وہ مخلوق ہے جو رشتہ جوڑنے والی، محبت کرنے والی، احساس رکھنے والی ہو۔ اگر انسان سے انس، رحم، محبت، عقل نکل جائے تو وہ محض ایک ظاہری وجود رہ جاتا ہے۔ خلاصہ کلام، تو انسان کو انسان کیوں کہا گیا؟ کیونکہ وہ احسن تقویم میں پیدا ہوا، اسے عقل، شعور، ارادہ دیا گیا، اسے تکریم و فضیلت دی گئی۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، وہ صرف جسم نہیں، روح ہے، صرف مخلوق نہیں، امانت دار ہے۔ وہ دنیا میں اللہ کا نائب ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اصل انسان وہی ہے جو دوسروں سے انس رکھے، جو اخلاق و رحم کا پیکر ہو، جو تقوی اور خدا ترسی سے جڑا ہو، جو دنیا میں عدل و احسان کا ذریعہ بنے اور جو اپنے رب کو پہچانے۔ سامعین کرام، آج کی دنیا میں انسانیت کو کھویا جا رہا ہے
کیونکہ ہم انسان کے معنی بھول چکے ہیں۔ آئیں ہم خود کو پہچانیں، انسان کو عزت دیں اور تقوی، محبت اور عدل کو اپنی پہچان بنائیں۔ انسان بننا بہت آسان ہے، مگر واقعی انسان رہنا اللہ کی پہچان، تقوی اور اخلاق سے ہی ممکن ہے۔